اس کی عمر 30 سال تھی، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی امی اور بہنیں زور دیتی تھیں، لیکن وہ کوئی آئیڈیالسٹ نہ ہوتے ہوئے بھی انکار کرتا آیا تھا۔ گڑگاؤں میں اس کا یہ تیسرا ہفتہ تھا۔ اس کی صبحیں بے رونق اور شامیں بے رنگ تھیں۔ زیادہ تر وقت مریضوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ ان سے فرصت ملتی تھی تو ہاسٹل میں اپنے کمرے میں آ کر کسی کتاب کا مطالعہ کرتا رہتا تھا، یا پھر گلباز کی معصومانہ باتوں اور احمقانہ حرکتوں سے محفوظ ہوتا رہتا تھا۔ وہ ہفتے کی سپیر تھی۔ وہ اسپتال سے ابھی اپنے کمرے میں آیا تھا اور چائے پیتے ہوئے موبائل اسکرین پر کوئی طبی مضمون پڑھ رہا تھا کہ اچانک ہی چونک اٹھا۔ گلباز تیزی سے دروازہ کھول کر اندر آیا اور آتے ہی ہانپتے ہوئے بولا، سر، ایمرجنسی سے بندہ آیا ہے۔ ملک افروز کی بیٹی کو بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر تیمور شدید تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ابھی چائے بھی ختم نہیں کی تھی، لہٰذا قدرے ناگواری سے بولا، یہ ملک افروز کون ہے جس کا اتنا رعب ہے، یا لڑکی سے کوئی خاص تعلق ہے؟ تم اتنی افراتفری میں مجھے کیوں بلانے آئے ہو؟ گلباز گڑبڑا سا گیا اور بولا، سر، ملک صاحب بڑے اچھے انسان ہیں، سابقہ MPA ہیں۔ پھلگام کے لوگ ان کی خدمات کی وجہ سے ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر تیمور نے جلدی سے کپڑے بدلے اور 5 منٹ میں ایمرجنسی وارڈ میں پہنچ گیا، جہاں بیڈ پر ایک نوجوان لڑکی بے سدھ لیٹی ہوئی تھی اور ایک پکی عمر کا مضبوط جسامت و باروب سا شخص اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایک عمر رسیدہ خاتون بھی بیڈ کے ایک طرف دھواں دھوں چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ لڑکی کا چہرہ بالکل زرد پڑا ہوا تھا۔ ویسے تو اس کے نقوش تھیکے، رنگت صاف اور ایک دبی دبی جاذبیت جھلکتی تھی، لیکن چہرے پہ تازگی اور رونق نہ ہونے سے برسوں کی بیمار لگتی تھی۔ ڈاکٹر تیمور نے اس کا معائنہ کیا، نبض دیکھی، اسٹیتھوسکوپ کی مدد سے دل کی رفتار معلوم کی۔ اس کے آنے تک ڈیوٹی پر موجود سٹاف نے مریضہ کا بلڈ پریشر چیک کیا تھا، جو خطرناک حد تک گرا ہوا تھا۔ اس نے مریضہ کی پروفائل سلپ دیکھی، جس میں اس کی عمر 26 سال لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے 4-5 سال بڑی لگتی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ ڈاکٹر تیمور نے فوری طور پر انجیکشن تیار کر کے مریضہ کو لگایا اور ایک ڈرپ چڑھا دی۔ پکی عمر کا باروب شخص اور خاتون ابھی تک خاموشی سے یہ سب کارروائی دیکھ رہے تھے۔ اس دوران لڑکی ایک ذرا سا کسمسائی اور اپنا سر دائیں بائیں ہلانے لگی تھی۔ خاتون لپک کر اس کے قریب گئی اور جھک کر اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر ہولے ہولے سہلانے لگی۔ ڈاکٹر تیمور نے اس شخص سے پوچھا، کیا آپ مریضہ کے والد ہیں؟ جی ہاں، میں ملک افروز خان ہوں، وہ گمبھیر آواز میں بولے۔ کیا مریضہ کی یہ حالت پہلے بھی ہوتی تھی؟ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، ہم نے بیٹی کا بہت علاج کروایا، مگر وقتی افاقہ ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد پھر صحت بگڑ جاتی ہے۔ مہینے میں 1-2 بار غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ ملک افروز کے لہجے میں دکھ اور پریشانی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مریضہ کی حالت میں بہتری آ گئی اور وہ مکمل ہوش میں آ گئی، لیکن شدید نقاہت کی وجہ سے آنکھیں بند کیے پڑی ہوئی تھی اور اپنی والدہ کی باتوں کا سر ہلا کر جواب دے رہی تھی۔ ڈاکٹر تیمور نے دوبارہ اس کا معائنہ کیا۔ نبض، دل کی دھڑکن اب نارمل حالت میں تھی اور بلڈ پریشر بھی بہتر ہو رہا تھا۔ ڈرپ ختم ہو تو انہیں آپ گھر لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر تیمور نے کہا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ آرام کر رہے تھے، ہم نے آپ کو تکلیف دی۔ ایسی بات نہ کریں، میں اسی کام کے لیے یہاں موجود ہوں، ڈاکٹر تیمور بولا۔ ملک افروز نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ کی وجہ سے اسپتال کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں، مریض بھی اور ان کے لواحقین بھی آپ سے کافی خوش ہیں۔ یہ لوگوں کا بڑا پن ہے ملک صاحب، ورنہ میں تو بس اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، اس نے انکساری سے جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے آپ سے امیدیں بڑھ گئی ہیں۔ کیا آپ کل ہماری حویلی تشریف لائیں گے؟ ہم اکٹھے چائے بھی پئیں گے اور آپ میری بیٹی کو بھی دیکھ لیں گے۔ میں گاڑی بھجوا دوں گا۔ ملک افروز متلجی لہجے میں بولے، ملک صاحب، کل اتوار ہے، مجھے شہر جانا ہے، اگر نہیں گیا تو ضرور آؤں گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بیٹی کی طبیعت دوبارہ بگڑ گئی تو میں اسے شہر لے جاؤں گا، آپ کے علاوہ تو یہاں کوئی ڈاکٹر دستیاب نہیں ہوگا، وہ مایوسی سے بولے۔ ڈاکٹر تیمور نے کہا، ملک صاحب،
آپ سابقہ MPA ہیں، آپ کا بڑا اثر و رسوخ ہوگا، آپ حکام بالا سے کہہ کر اسپتال کا نظام ٹھیک کیوں نہیں کرواتے؟ نظام بہت بگڑا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، جو ٹھیک ہونے کا امکان نہیں۔ میں نے اپنے دور میں بڑی بھاگ دوڑ کی تھی، جس کی وجہ سے یہاں 2 کی بجائے 4 ڈاکٹر تعینات کیے گئے۔ کچھ عرصے تک ڈاکٹر حضرات باقاعدگی سے ڈیوٹی پہ حاضر ہوتے رہے، پھر رفتہ رفتہ اپنی مرضی چلانے لگے۔ میں عوامی شکایات حکام بالا تک پہنچاتا رہا اور ڈاکٹرز بھی اونچی کرسی والوں سے تعلقات بنا کے تادیبی کارروائیوں سے بچتے رہے اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اب تو ان کے خلاف کہیں سے کوئی شکایت بھی نہیں کی جاتی۔ وہ دکھ سے بولے اور اپنی بیٹی کو لے کر چلے گئے۔ ڈاکٹر تیمور صحت کے شعبے کی ٹوٹ پھوٹ اور بد انتظامی پر افسوس کرتا ہوا ہاسٹل آ گیا۔ اس کا ارادہ شام کو شہر روانہ ہونے کا تھا تاکہ اتوار کا دن اپنے والدین اور بھائی بہنوں کے ساتھ گزار کر سوموار کی صبح واپس پہنچ جائے، لیکن ملک افروز سے ملاقات اور گفتگو کے بعد اس کے دل میں فرض شناسی کا کیڑا کلبلانے لگا۔ اس نے سوچا، باقی ڈاکٹر ویسے بھی ڈیوٹی سے غائب ہیں، کل کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو غریب لوگ کدھر خوار ہوتے پھریں گے۔ خاص طور پر ملک افروز کی بیٹی کی حالت بگڑ سکتی ہے، ایسے میں 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے شہر جانے تک اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ سب سوچ کر اس نے شہر جانے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ اگلے دن 2 ایسے مریض اسپتال لائے گئے کہ اسے شہر نہ جانے کے اپنے فیصلے پر دلی خوشی ہوئی۔ ایک خاتون چھت سے گر گئی تھی، اس کا سر بری طرح زخمی ہوا تھا۔ ڈاکٹر تیمور نے بر وقت اسے طبی امداد پہنچائی۔ دوسرا مریض ایک محنت کش تھا جسے کھیتوں میں کام کے دوران ایک خطرناک سانپ نے ڈس لیا تھا۔ تیمور نے اس کا بھی مناسب اور بر وقت علاج کیا، اس کی جان بچ گئی۔ ان کے علاوہ بھی متعدد چھوٹے موٹے مریض اسپتال آئے اور علاج کروا کے دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ شام سے ذرا پہلے اسے اچانک ہی ملک افروز کی بیٹی یاد آ گئی۔ ملک صاحب کی درخواست بھی دماغ میں گردش کرنے لگی اور تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ گلباز کے ساتھ ملک افروز کی حویلی پہنچ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بہت احترام سے اسے حویلی کے کشادہ مہمان خانے میں لے گئے، جبکہ گلباز خود ہی باہر گاڑی کے پاس رک گیا تھا۔ رسمی باتوں کے بعد اس نے ملک صاحب سے مریضہ کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو وہ بولے، اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب، رات سکون سے گزر گئی تھی۔ دن کے وقت طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوا تھا، لیکن پھر وہ سکون کی گولیاں کھا کے سو گئی ہے۔ یہ بتا کر انہوں نے خادم کو بلایا اور بولے، پتہ کرو کہ ماروخ بیٹی جاگی ہے یا نہیں۔ ذرا ہی دیر بعد خادم نے آ کر کہا، ملک صاحب، ماروخ بی بی ابھی تک سوئی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تم خانسا ماں سے کہو کہ اچھی سی چائے بنا کر لے آئے۔ وہ چلا گیا تو ڈاکٹر تیمور بولا، ملک صاحب، ایک ڈاکٹر کے لیے مریض کی میڈیکل ہسٹری جاننا ضروری ہوتا ہے۔ کیا آپ بتا سکیں گے کہ آپ کی بیٹی کی یہ حالت کب سے ہے؟ ملک افروز نے ایک گہری سانس لی۔ میری بیٹی کی قسمت اچھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ شادی کے 6 مہینے بعد ہی وہ بیوہ ہو گئی۔ اس کا شوہر آرمی میں میجر تھا۔ شمالی وزیرستان میں ایک آپریشن کے دوران دہشت گردوں کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگوں کی زد میں آ کر وہ شہید ہوا تھا۔ اس سانحے کو 3 سال ہو گئے ہیں، تب سے بیٹی کی یہ حالت ہے۔ پہلے تو پاگل پن کے دورے پڑتے تھے، تب اسے پرسکون رکھنے کے لیے 2-3 دن تک بے ہوشی کی انجیکشن لگائے جاتے تھے۔ ان کے اثرات ایسے خطرناک پڑے کہ جسم میں خون کے سرخ خلیات کم ہونے لگے۔ اس کا بہت علاج کروایا، ٹھیک ہونے لگتی ہے تو شہید شوہر کے غم میں اپنی حالت بگاڑ دیتی ہے۔ دراصل وہ ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتی۔